بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن ربیع الاول بروز پیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ دونوں اونٹیاں لے کر پہنچے جو اس سفر کے لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے مہیا کی تھی، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دیکھ کر ساتھ لے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناکہ پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسری پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا، اور عبداللہ بن عریقت آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا، یہ حد تک پہنچ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار موڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر اتر گئے اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا۔ مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ شدد رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجود سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ ابو جہل کی کنیت عرب میں ابو حکم تھی، مگر اسلام سے محرف ہونے سے اس کو ابو جہل کا خطاب دیا۔ اس مضمون کو کسی نے اس شعر میں خواب ادا کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو حکم، اے ابو جہل، لات کی قسم، لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے۔ اگر تم اس گھوڑے کی زمین میں دس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ میرے رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کر اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ راستے میں ایک عورت کے مکان پر گزر ہوا، ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے تنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو ہمیں بعد کے خاون آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو ہمیں بعد نے کہا کہ ایک نہایت شریف اور کریم جوان آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے تھے، یہ سب ان کے ہاتھوں برکت ہے۔ خاون یہ سن کر کہنے لگا، باخدا یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ جزاک اللہ۔